بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 66۔ لشکر قریش کی اطلاع مدینہ منورہ میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب دیکھنا اور اطلاع ملنے کے بعد اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنا اس سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی جنگی تیاری اور نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر قریش کا مکے سے روانہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیات سمیت لشکر کی ساری تفصیلات ایک خط میں لکھ کر بنو غفار کے ایک تیز رفتار شخص کے ہاتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کو روانہ کیا، اور اس نے انتہائی تیزی کے ساتھ یہ سفر 3 دن میں طے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ خط پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ خط پڑھ کر سناؤ۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خط کا نفس مضمون اور اس کی جزیات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ معاملہ پوشیدہ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تیزی سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مہاجرین اور انصار کے ذمہ دار حضرات کو طلب فرمایا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تبادلہ خیالات فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے سردار حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تحریر کردہ معلومات سے آگاہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ انی لارجو ان یکون خیرا فاستکتمہ ایاہ، اللہ کی قسم مجھے توقع ہے کہ جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، مگر ابھی یہ بات پوشیدہ ہی رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے تو ان کی بیوی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا گفتگو فرمائی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے کہا، تمہارا برا ہو بھلا تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ وہ بولی، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ فرمایا میں نے وہ سب سن لیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رازداری والی ساری باتیں کہہ سنائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فوراً بیوی کو ساتھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ارشادات میری بیوی نے بھی سن لیے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ بات پھیل جائے گی، آپ سمجھیں گے کہ یہ بات تو میں نے تم ہی سے کہی تھی مگر تم نے افشا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خل عنہا، اس خاتون کو کچھ نہ کہو، اس عورت کی بات چھوڑو۔ اس موقع پر یہ پیش آنے والے واقعے میں جنگی حکام کے لیے اہم پیغام ہے اور ان کے لیے واضح تنبیہ ہے کہ جنگی رازوں، منصوبوں اور معاملات سے بیویوں کو بالکل بے خبر رکھنا چاہیے اور اس جیسے راز عام کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے رازوں کو افشا کسی قوم کے لیے ہولناک واقعات کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے بڑی بڑی ناکامیاں، مشکلیں اور پریشانیاں خائن بیویوں یا پھر دوستوں کے لبادے میں دشمن یا ظاہراً قریبی اور حقیقت میں مخالف قسم کے لوگوں کی طرف سے راز فاش ہونے کی بنا پر واقع ہوئے۔ لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جنگی رازوں اور منصوبوں کو بالکل خفیہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب قریش کا لشکر مکے سے روانہ ہوا تو بنو خزاعہ سے عمر بن سالم بھی قریشی لشکر کے پیچھے مکے سے نکلا۔ جب لشکر ذی طویٰ پہنچا تو وہ خاموشی سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالیہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے لشکر کی ساری معلومات اور جزیات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد وہ لشکر کی طرف لوٹ گیا۔ لشکر اس وقت رابغ پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کے ہر رخ پر نظر رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنگ کے معاملے میں بھی محض مکی خبر رسانوں ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ دشمن کے متعلق تازہ ترین معلومات ہر روز حاصل ہوتی رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نظام میں مسلمان قائدین کے لیے رہنمائی ہے
کہ تازہ معلومات حاصل کرنا کتنا اہم ہے تاکہ اس کے مطابق آئندہ مناسب لائحہ عمل اور سیاسی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فضالہ بن عدی کے 2 بیٹوں انس اور مونس کو چپکے سے قریش کی سرگرمیاں جاننے اور ان کی تازہ خبریں لانے کے لیے بھیجا۔ ان جوانوں نے قریش کو مدینے کے بالکل قریب پایا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ مدینے کے ارد گرد کے چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ دونوں دشمن کے حالات کا جائزہ لے کر خاموشی سے واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے تازہ ترین احوال سے مطلع کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ مکی لشکر کے اندر نہایت رازداری سے جا گھسے اور دشمن کے احوال، اس کی نفری، اسلحہ اور تیاری کا زور و شور دیکھ کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما رأیت، تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 3000 آدمی، 200 گھوڑے اور 700 زریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا، حل رأیت ذعنا، کیا تم نے ان کے ساتھ عورتیں بھی دیکھی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، عورتیں بھی ہیں جن کے پاس دف اور طبلیں ہیں۔ فرمایا، مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ مقتولین بدر کی یاد تازہ کرانے اور جنگ پر ابھارنے کے لیے ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی ہے۔ بہرحال تم کسی کے سامنے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہم بک اجول و بک اصول، اے اللہ میں تیری ہی توفیق سے چلتا پھرتا ہوں اور دشمن پر حملہ آور ہو کر غالب آتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے سارے کوائف اور تمام ضروری معلومات حاصل کر لی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عسکری تدبیر سے کام لیتے ہوئے یہ اہتمام کیا کہ یہ ساری معلومات صیغہ راز ہی میں رہے اور مسلمانوں کے چیدہ کمانڈروں کے سوا کسی کو ان کا علم نہ ہو، تاکہ یہ خبریں مسلمانوں پر گھبراہٹ اور ذہنی دباؤ کا باعث نہ بنے اور وہ حشاش اور بشاش اور دفاعی تیاریوں کے لیے چوکس رہے۔ چنانچہ مدینے کے ذرائع اطلاعات قریشی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ منورہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی آخری خبر بھی موصول ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا کا اجلاس طلب فرمایا۔ اس اجلاس کا مقصد درپیش سنگین صورتحال کے لیے غور و فکر کرنا اور مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے باہم مشورہ کرنا تھا۔ جب تمام کمانڈر جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر گفتگو کا آغاز فرمایا اور وہ خواب اپنا بیان فرمایا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب جمعہ کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر احد میں شہید ہونے والے مؤمنوں سے کی گئی۔ میں نے دوبارہ تلوار کھینچی تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ یہ اس فتح کی خوشخبری تھی جو اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو دی تھی اور انہیں یکجا کر دیا تھا۔ میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں بھی دیکھی۔ اللہ کا ہر کام خیر بہتر ہوتا ہے، بس ان سے مراد احد میں شہید ہونے والے مؤمن تھے، اور خیر وہ مراد تھی جو غزوہ بدر دوم کے بعد حاصل ہوئی تھی، یعنی جب مؤمنوں کو پتہ چلا کہ کافر جمع ہو رہے ہیں تو اس خبر سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اسے خیر کہا گیا ہے، اور اس سچائی اور ثابت قدمی کا ثواب مراد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کے دن عطا کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے روز جو تلوار ملی تھی وہ ذوالفقار تھی، جسے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت فی سیفی ذوالفقار، میں نے اپنی تلوار ذوالفقار میں دندان پڑے دیکھے، اس کی تعبیر میں نے تمہیں لاحق ہونے والی شکست سے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک مینڈا بٹھا رکھا ہے، میں نے اس کی تعبیر لشکر کے مینڈے مشرکین کے سردار کے قتل سے کی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے مضبوط زرہ پہن رکھی ہے، اس کی تعبیر میں نے مدینہ سے کی ہے۔ پھر میں نے ذبح ہوتی ہوئی گائیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بلائی ہے، اللہ کی قسم یہ ذبح ہونا بلائی ہے۔ یہ خواب بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمانڈروں سے، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
کیا مدینے میں رہتے ہوئے قلعہ بند ہو کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر پنجہ آزمائی کرنا مناسب ہوگا؟ ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت حسینہ، مدینہ ہمارے لیے محفوظ ڈال ہے، اگر تم یہی رہو اور جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے انہیں وہیں رہنے دو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اگر وہ وہیں رہیں گے تو انتہائی ناموافق جگہ پر رہیں گے، اگر وہ یہاں پہنچ گئے تو ہم مدینے ہی میں رہ کر ان سے برسر پیکار ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال یہی تھا کہ مدینے ہی میں رہے اور دشمن کا مقابلہ کرے، لیکن ان لوگوں نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ اپنی حسرت نکالنا چاہتے تھے، کہا اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے مقابلے کے لیے باہر لے جائے، ہم بھی وہی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اہل بدر کو نصیب ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی ابی رئیس المنافقین کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ وہ اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق اس لیے نہیں کیا تھا کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ جنگ کے شعلوں سے اپنی جان بچائے رکھے اور کسی کو اس کی منافقت اور بزدلی کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب یہ شخص اپنے رفقا سمیت سر عام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر اور نفاق پر بظاہر اسلام کا جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اتر جائے، یہ لوگ بے نقاب ہو جائے اور آزمائش کی اس گھڑی میں مسلمانوں پر یہ حقیقت کھل جائے کہ ان کے آستین میں کتنے اور کیسے کیسے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ جماعت جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے جائے اور انہوں نے اپنے اس رائے پر بہت اصرار کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر مدافعت کو دشمن بزدلی خیال کرے گا۔ حضرت نعمان بن مالک انصاری نے کہا کہ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجیے۔ سعد بن عبادہ جنہیں بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، شوق شہادت سے بےتاب تھے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہم خیال تھے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ سالار اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قدم اٹھائیں گے۔ ابن ہشام کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خیال سے متفق تھے، لیکن پرجوش اور شہادت پسند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اصرار پر مدینہ منورہ سے باہر نکلنے پر مائل ہوئے۔ نماز عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ 11 شوال سن 3 ہجری جمعے کا دن تھا۔ اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش نوجوانوں کو سمجھایا کہ آپ لوگوں کے اصرار پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل آ رہے ہیں، ایسا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ اسے منشأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جاتا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ پہن کر باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی مرضی کے خلاف اصرار کیا، ہم سے غلطی ہوئی، جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب ہتھیار باندھ لے تو وہ پھر بغیر جنگ کیے انہیں اتار دے۔ اب اللہ کے حکم پر چلو اور جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ چنانچہ اس طرح یہ لشکر روانہ ہوا، جس کا بقیہ ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔